سر اس وقت پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ پوری دنیا میں بہت ہی مضبوط آرمی چیف جو ہیں وہ مانے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا بھی کافی خوفزدہ ہے. تو آپ کیا کہیں گے، کیا واقعی ان کے ستارے اتنے مضبوط ہیں کہ سب ان سے اتنے خوفزدہ ہیں؟ دیکھیے ان سے تو خوف زدہ بالکل ان کے ستارے پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کا جو بائی برتھ سائچ ہے وہ بڑا مضبوط ہے. تو میں نے چند چیزوں کو بھی پڑھا ہے، تو یعنی کہ انہوں نے مختلف قسم کے کرائسس کو، مختلف قسم کی مشکلات کو اس سے پہلے بھی فیس کیا ہے. تو پاکستان کو ان کے ہوتے ہوئے تو فی الحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم جنگ کے حوالے سے بات کریں تو اگر آخری زمانے کے حوالے سے مولا علی کی چند پیش گوئی ہیں جو کہ ان کی نہج البلاغہ میں لکھی ہوئی ہیں. نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ہے، خطبۃ البیان. اگر آپ طویل ترین خطبہ ہے جو انہوں نے آخری زمانے کے بارے میں دیا کہ آخری زمانے میں کیا کیا حالات ہوں گے، تو اس میں انہوں نے ایک الفاظ ادا کیے کہ آخری زمانے میں بےہودہ قسم کے لوگ قوموں کے ذمہ دار ہوں گے. تو آپ یہ دیکھ لیں گے اگر جو مودی ہے اس سے زیادہ بےہودہ اور کون انسان ہو سکے گا. ٹھیک ہے، تو اس کی اگر کیونکہ اس نے سرحدوں کو، اور کیونکہ اس کی جو دل اور دماغ کی لکیریں ہیں نا یہ آپس میں ٹکراتی ہیں، تو پامسٹری کی اصطلاح میں اس کو نارمل نہیں کہا جا سکتا، منفرد یا اب نارمل، ہم اس کو کہتے ہیں اب نارمل رجحان. مطلب یہ کہ جس انسان کی زندگی دل اور دماغ کی لکیریں آپس میں ٹکراتی ہوں تو اس طرح کا بندے کہ اگر وہ اس کے پاس ایک محلے کا اختیار ہو تو وہ محلے میں فساد و قتل و غارت کرتا ہے. یہ آپ مودی کی بات کریں، انڈین پرائم منسٹر. بالکل انڈین پرائم منسٹر کی. اگر اس کے پاس کسی شہر کا اختیار آ جائے تو وہ شہر میں قتل و غارت کرے گا اور فساد کرے گا. اور اگر اس کے پاس کسی ملک کا اختیار آ جائے تو وہ کسی ملک میں یعنی کہ لاکھوں کی تعداد پر، مطلب یہ کہ اس طرح کے انسان کے ہاتھوں پر لاکھوں انسانوں کا، ہزاروں لاکھوں انسانوں کا خون ہوتا ہے. اگر اس کو کسی ایسا اہم عہدہ، ایسے منصب پر وہ آ جائے جس میں اس کے پورے ملک کا اختیار ہو جائے، تو آپ اس کی پہلے سے ہسٹری دیکھ لیں کہ اس کی اوپر پہلے ہی ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا اور قتل ہے. گجرات میں جو انہوں نے کیا اس میں کئی زندہ لوگوں کو جلوایا گیا. تو مطلب یہ کہ یہ ان کی ہسٹری یہ نارمل نہیں ہے، مطلب یہ اب نارمل. تو اس طرح کے انسان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ کس وقت وہ کوئی ایسا غلط فیصلہ کرے جس سے اس کے نتائج اس کی پوری قوم کو بھی بھگتنا پڑے. جنگ کہنے میں آسان ہے، کرنے میں بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جانیں جا سکتی ہیں. تو لیکن اس طرح کے انسان جب تک یہ موجود ہے تو کوئی بعید نہیں کس وقت بھی یہ معاملہ شروع ہو جائے. اچھا، نریندر مودی صاحب تیسری دفعہ انڈین پرائم منسٹر بنے ہیں اور جب بھی آتے ہیں وہ جنگوں کی بات ہی کرتے ہیں، تو کیا واقعی ان کے ہاتھوں کی لکیروں میں ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے 2025 میں؟ دیکھیے میں نے بتایا یہ نارمل نہیں ہے. نارمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو پامسٹری کی اصطلاح سمجھاتا ہوں اگر آپ کے پاس وقت ہے. فرض کریں یہ آپ کی آنکھیں ہیں، یہ اس جگہ پر آ جائیں ہونٹوں پر، تو کیسا عجیب لگے گا نا. تو نارمل نہیں نا، اس کو اب نارمل گنیں گے. تو مطلب یہ کہ اگر کوئی لکیر اپنے مقام سے ہٹ کے شروع ہوتی ہے یا اپنے مقام پر نہیں ہے تو وہ اب نارمل ہے، منفرد ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ اس طرح کے انسان کے فیصلے درست نہیں ہوتے ہیں. وہ تو ان کو جو 3 مرتبہ جو پرائم منسٹر وہ بنے ہیں وہ اس وجہ سے بنے ہیں کہ وہ سرحدوں پر کشیدگی کر دیتے ہیں جبکہ الیکشن آنے والا ہو تو پاکستان کی نفرت کا جو ووٹ ہے وہ سب ان کو مل جاتا ہے. تو اس صورتحال میں وہ اس کو کیش کرا لیتے ہیں. تو یہ تو ان کی یوں کہہ لیں کہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس طریقے سے 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن ہر مرتبہ تو اس طرح کی پاسبلٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ اس طرح کا انسان غلط فیصلے کرتا ہے، قتل عام کرواتا ہے، یہ نارمل چیزیں نہیں ہیں. اس کے ہوتے ہوئے بالکل ایسا موجود ہے کہ یہ اپنے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں کو چائنا کے ساتھ ان کے کچھ مسائل چل رہے تھے تو چائنا نے کچھ اپنا حصہ جو تھا جس کا دعویٰ کر رہے تھے وہ ان سے انہوں نے ریکور کرا لیا کہ یہ ہماری وراثت ہے. ٹھیک ہے، ادھر بنگلہ دیش کے ساتھ ان کی سرحدیں مصروف ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا انسان نارمل فیصلے کرتا ہی نہیں ہے. تو مودی صاحب کی کنڈلی میں یہ کب تک رہے گا؟ جب تک وہ کرسی پر بیٹھے ہیں تب تک تو دنیا کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. تیسری دفعہ تو بیٹھ گئے ہیں، تو کیا چوتھی دفعہ پھر بیٹھ جائیں گے؟ چوتھی دفعہ کا ان کا نہیں امکان ہے. اچھا، امکان نہیں ہے ابھی، نہیں امکان ہے. یا پریڈکٹ کرتے ہیں بالکل چوتھی دفعہ ان کے وزیر اعظم بننے کا. تیسری ٹرم تو پوری کر لیں گے، امید ہے. اچھا سر، اکثر کہا جاتا ہے کہ پامسٹری اور جو ایسٹرالوجی ہے وہ حکومتیں گرانے اور بنانے میں، مطلب ستاروں کی چال بتانے میں اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو از اٹ ٹرو؟ بالکل، آپ کے چینل پہ میں نے پیش گوئی کی ہوئی ہے
اور آپ کے چینل کا وہ حصہ ہے جس میں نے میاں نواز شریف کے بارے میں کہا کہ یہ ڈیل کر کے باہر چلے جائیں گے، وہ بھی میرے پاس موبائل میں موجود ہے، جبکہ اس وقت تو عمران خان اور دیگر اور اس وقت میں نے 2020 میں عمران خان کی حکومت کی گرنے کی پریڈکشن کی تھی، جب لوگ سب کہتے تھے سبھی لوگ ایک پیج پر ہی ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے وہ جو بھی انتظامی امور کے جو معاملات ہیں، تبھی لیکن جو پریڈکشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی کہ آپ حالات کے رخ کو دیکھ کر پریڈکشن کریں، یہ پریڈکشن نہیں ہے. پریڈکشن وہ ہے جو آپ ایسی پریڈکشن کریں جو کہ نظر نہیں آ رہی ہے. اب حالات کو اس کو پریڈکشن کی نا مختلف اقسام ہیں، اگر آپ کے سامنے میں بیان کر سکوں تو بالکل. اس کے بعد آپ کے جواب پر میں آتا ہوں. حکومتیں بنانے میں اور یہ پامسٹری اور علم نجوم، یہ لوگ دیکھیے اگر ہم اس کی تاریخ پر تو بادشاہوں کے ساتھ ان کے جو پرانے زمانے کے ان کے بادشاہوں کے ساتھ ریلیشن تھے، یعنی کہ ان کا ایک مخصوص مقام ہوا کرتا تھا. اور اب بھی جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ بہت سارے لوگ ان سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پریڈکشن کی ہوتی ہیں 3 اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پریڈکشن پہلی کہ 50-50، ایک پریڈکشن کی قسم ہے تکا مار دیا، ٹھیک ہے. ایک پریڈکشن کی وہ قسم ہوتی ہے جو کہ آپ علمی حقائق کو کہیں، ٹھیک ہے. ایک پریڈکشن کی یہ قسم ہے کہ جہاں ہوا چل رہی ہوا کو دیکھ کر پریڈکشن کر دی، 50-50 کر دیا، تکا مار دیا، اس کو کہتے ہیں بھی ہوا میں تیر چلا دینا، ٹھیک ہے. لیکن جو اصل پریڈکشن کی جو قسم ہے وہ آپ کے علمی شواہد ہونے چاہیے. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ ان کے بادشاہوں سے یا جو بھی حکومتیں بنتی ہیں، بالکل ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے ماضی میں اگر ماضی میں مثالیں ہیں، پاکستان میں بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن حال ہی میں جو گئے ہیں عمران خان، ٹھیک ہے، تو آپ ان کے بارے میں وہ خصوصی طور پر رہنمائی لیتے تھے. اپنی غالباً اہل جو ان کی خاتون خانہ تھی تو وہ کسی علم کو جانتی تھی جو کہ سنا ہے ہم نے، تو وہ ان سے رہنمائی لیتے تھے اس بارے میں. اچھا سر، جیسے آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ عمران خان کی حکومت گر جائے گی، حکومت تو گر گئی، تو اب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی رہائی کب تک ممکن ہے، کب تک جیل میں نظر آ رہے ہیں وہ؟ دیکھیے ابھی جو مارچ کا مہینہ گزرا ہے اس میں پاسبلٹی تھی کہ عمران خان کے باہر آنے کے چانسز تھے، لیکن وہ مارچ کا مہینہ گزر چکا ہے اور اپریل بھی اب گزر چکا ہے. تو دونوں یعنی کہ مارچ اور اپریل میں ان کے ستارے اس پوزیشن میں تھے کہ وہ باہر آ سکتے تھے، لیکن وہ نہیں باہر آئے. تو اس سال کے اینڈ میں ہی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن سر اسی کے ساتھ جو اکثر ایسٹرالوجرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جون تک عمران خان کو ریلیف ملنے کے چانسز ہیں. دیکھیے جب سے عمران خان، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے ایسٹرالوجر جو تھے وہ تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے کہ ان کی حکومت گر جائے گی. اچھا. کیونکہ میں تو بہت سارے پروگرام انہیں لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. جب ان کی حکومت گر گئی تو بھی ان لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ ان کی حکومت بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا. پھر ان کو اس بات کا نہیں تھا، کیونکہ میں نے ان کی قید کی بھی پریڈکشن کی تھی کہ وہ قید بھی ہوں گے، تو وہ اس بات پر بھی نہیں مان رہے تھے کہ وہ قید بھی کبھی زندگی میں ہو سکتے ہیں. بھی ایک تو باقاعدہ لائیو شو میں میرے سے ایک ایسٹرولوجر نے سوال کر لیا کہ آپ کے پاس علمی شواہد کیا ہے کہ کون سا ستارہ کہاں پر ہے جس کی بنا پر آپ یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ وہ قید ہو جائیں گے. اچھا جب وہ قید ہو گئے تو وہ تو کچھ ایسٹرولوجر یہ تھے جی 10 دن میں رہا ہو جائیں گے، جی 15 دن میں، 20 دن میں. یہ تو باتیں ہم کب سے سن رہے ہیں، یہ اب کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو فی الحال مجھے اس سال کے اینڈ سے پہلے نا، وہ بھی اس سال میں مجھے نظر نہیں آتا